بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. سورة الشورى کی آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. کہ تمہیں جو کچھ اس دنیاوی زندگی میں جو کچھ بھی دیا گیا ہے مال و دولت میں سے، شان و شوکت میں سے، وہ متاع الحیات الدنیا، محض دنیا کی زندگی کا ایک محدود سا سامان ہے. وما عند اللہ خیر وابقا، وما عند اللہ خیر وابقا، جو اللہ کے نزدیک ہے، یعنی جو اللہ کے پاس اجر ہے، جو حقیقی اجر ہے، جو حقیقی انعام ہے، اعزاز ہے اللہ کے پاس، اور جو ہمیشہ باقی رہنے والا یعنی بہتر و پائیدار ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے، محدود نہیں ہے. للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں اور ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. یہاں سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی صفات بیان کرنا شروع کریں گے. تو پہلی صفت بیان کی کہ للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی پہلی صفت، امتیازی صفت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. آگے ان کی صفات بیان ہوئی ہیں. مزید ارشاد ہوتا ہے والذین یجتنبون کبائر الاثم، اور جو لوگ بڑے بڑے گناہوں سے، کبائر الاثم سب سے بڑا گناہ، اس میں اس کی تفسیر میں ابن عباس کا ایک قول نقل کیا گیا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کبائر الاثم سے مراد شرک ہے، کہ والذین یجتنبون الشرک، کہ جو لوگ سب سے بڑے گناہ شرک سے بچتے ہیں. لیکن کبائر الاثم سے جو عموماً علماء نے مراد لیا ہے وہ بڑے بڑے گناہ ہیں، یعنی کبیرہ گناہ. والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب وہ غصہ ان کو آتا ہے تو درگزر سے کام لیتے ہیں. یہاں بڑے بڑے گناہوں کا ذکر ہوا، یعنی کبائر مراد ہیں. تو ایمان والوں کی سب سے بڑی جو خوبی ہے کہ وہ کبائر سے بچتے ہیں، اور گناہوں میں سے دراصل کبائر سے بچنے کا حکم ہے. کہ صغیرہ گناہ جو ہے وہ انسان سے صادر ہوتے رہتے ہیں، انسان ان سے جتنا بھی بچنا چاہے تو وہ کہیں نہ کہیں ہو کر رہتے ہیں، تو ان سے انسان کو بچنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن کبائر جو ہیں ان سے خاص اہتمام کرنا، ان سے بچنا جو ہے وہ انسان کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ اگر تم کبائر ما تنہون عنہ، ان بڑے کاموں سے، ان بڑے بھیانک افعال سے بچو گے جن سے ہم تم کو منع کرتے ہیں، جس سے تم روکے جاتے ہو، جس سے تم کو منع کیا جاتا ہے، جس سے تم کو دور رہنے کا حکم دیا جاتا ہے. نکفر عنکم سیئاتکم، اگر یہ تم کر لو گے، یعنی بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے جب تم بچ جاؤ گے تو نکفر عنکم سیئاتکم، تو سیئات جو ہیں یہ چھوٹی گناہ ہیں، چھوٹے صغیرہ گناہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان بڑے گناہوں کے بچنے کی وجہ سے ان کا ہم آپ کو بدلہ یہ دیں گے کہ آپ کی جو چھوٹے گناہ ہیں جو بہت زیادہ ہیں، لا تعداد ہیں ہر انسان کے، ان کو ہم جو ہے بڑے گناہوں کے بچنے کی وجہ سے ان کو معاف کر دیں گے. وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم آپ کو ایک باعزت مقام میں داخل کریں گے. مراد تو جنت ہے، اور دنیا میں شاید انسان کی گناہوں کے بعد والی زندگی کی بہتر حالت، اور ایک انسان کے اندر جو غلطیوں سے سیکھنے یا ان سے گزرنے کے بعد جو تبدیلی پیدا ہوتی ہے وہ مراد ہو، واللہ اعلم. لیکن اصل مراد جنت ہے. ندخلکم مدخلا کریما، ہم تم کو اس کے بعد ایک باعزت مقام میں داخل کریں گے. تو یہاں یہ واضح ہوا کہ بڑے گناہوں سے بچنا یہ اصل مقصود ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے ہم سے، کہ ہم بڑے گناہوں سے بچیں، جس سے بچنے کی وجہ سے صغیرہ گناہ جو ہے، چھوٹے گناہ جو ہے، چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں ہیں جو اللہ کے نزدیک غلطیاں ہیں، گناہ ہیں لیکن وہ چھوٹے ہیں ان بڑے گناہوں کی نسبت، تو وہ معاف کر دیے جائیں گے. اور حدیث میں، روایات میں وارد ہوا ہے کہ وضو سے انسان کے جتنے بھی اعضاء کے گناہ ہیں، یعنی انسان ہاتھ دھوتا ہے تو
تو اس سے بھی انسان کے گناہ جو ہے جھڑ جاتے ہیں، جو ہاتھ سے کیے ہوتے ہیں۔ منہ میں کلی کرنے سے کان کا گناہ ہے، سننے کا، بولنے کا اور دیکھنے کا، تو اس میں چہرے کے دھونے سے، جب وضو میں انسان چہرہ دھوتا ہے تو اس سے بھی اس کے گناہ جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں، اور اسی طرح بازو کے دھونے سے، اسی طرح پاؤں کے گناہ پاؤں کے دھونے سے دھل جاتے ہیں۔ یعنی انسان گناہ کی طرف جب چل کر جاتا ہے تو پاؤں سے چل کر جاتا ہے، قدم سے چل کر جاتا ہے، قدموں کے گناہ ہیں وہ بھی پاؤں کے دھونے سے وضو میں جھڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح نماز کے ذریعے، ایک نماز سے دوسری نماز کا جو پیریڈ ہے اس کے اندر جو بھی گناہ ہوتے ہیں، جو بھی غلطیاں ہوتی ہیں انسان سے، وہ اللہ تعالیٰ اس نماز کی بدولت معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ نماز سے، روزے سے اور وضو سے اس طرح گناہ جھڑتے رہتے ہیں، لیکن اصل جو گناہ ہے وہ بڑے گناہ ہیں، وہ معاف اس طرح نہیں ہوتے۔ یہ ہے صغیر گناہوں کے متعلق کہ جو چھوٹے گناہ ہیں وہ اس طرح معاف کر دیے جائیں گے، اور بڑے گناہوں کی بچنے کی وجہ سے یہ ہوگا۔ اگر انسان بڑے گناہوں سے نہیں بچ رہا پھر اس کے صغیر گناہ بھی بڑے گناہوں میں شمار ہوں گے، اور یہ اس کے گناہوں کا پلڑا جو ہے مزید بھاری ہوتا جائے گا۔ تو بڑے گناہ کون سے ہیں جن سے ہم نے بچنا ہے؟ اس کے لیے ہم حدیث کا رخ کرتے ہیں، حدیث سے مدد لیتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر قرآن کی تشریح کوئی نہیں کر سکتا۔ جو کچھ ہم کو ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اس کی وضاحت سب سے بہتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک حدیث اور ان کے اقوال ہیں۔ تو جانتے ہیں کہ کبائر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کبائر کون سے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے گناہ، جب پوچھا گیا کہ بڑے گناہ کون سے ہیں تو فرمایا الشرک باللہ، گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ یاد رکھیے، ایمان لانے کے بعد بھی انسان جو ہے وہ شرک کر سکتا ہے، ایمان لانے کے بعد بھی انسان شرک کرتا ہے اور اس سے شرک ہوتا ہے، اور شرک بڑے گناہوں میں سے ہے، اور ہمارے ایمان کی جو کامل ہونے کی شرائط ہے اس میں شرک کی نفی ہے۔ شرک سے ہم برات کریں گے، شرک سے مکمل طور پر بچیں گے تو ہمارا ایمان خالص ہوگا۔ عبادت ہم اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں، ہم اس کی بندگی کرتے ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کی غلامی کرتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن ماننا کس طریقے سے ہے؟ جیسے اللہ ہم سے چاہ رہے ہیں۔ تو اللہ ہم سے کیسے چاہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اعبد اللہ، سورہ بینہ کی آیت ہے اعبد اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، کہ اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی کرو مکمل یکسوئی کے ساتھ، اسی کے لیے تمام تر اپنی عبادت اور اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، اور تمام تر باطل اور غلط راستوں کو چھوڑتے ہوئے تمام راستوں سے منہ موڑ کر اپنا منہ اللہ کی طرف کرنا، یعنی مکمل یکسوئی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ عبادت کرنا، بندگی کرنا، اور اس میں کسی قسم کا شرک نہیں کرنا۔ تو شرک جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ آیت ہے الذین آمنوا لم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اس میں ظلم کی آمیزش نہیں کی، اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ گڑ مٹ خلط ملط نہیں کیا، اپنے ایمان میں ظلم کو نہیں ملایا۔ کیا مطلب؟ کہ یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، کیونکہ صحابہ کے نزدیک ظلم کا مفہوم جو تھا کہ انسان جب اپنی ذات، اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے جب قصداً گناہ کرتا ہے تو اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے۔ فقد ظلم نفسہ یظلم نفسہ، صحابہ اس کو ایک جو اس کی جو تعبیر تھی ظلم نفسہ کی اور ظلم کی، ظلم کا جو معنی مراد لیتے تھے وہ گناہ، مطلقاً گناہ مراد لیتے تھے۔ یہ ان کے اپنے تقوی کے اعتبار سے تھا کہ وہ ظلم سے مراد گناہ لیتے تھے، اور قرآن نے ان معنوں میں ظلم کو استعمال کیا ہے۔ ان اللہ لا یظلم الناس ولکن الناس انفسهم یظلمون، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ تو اس میں بھی مراد اصل میں گناہ ہے، بڑے بڑے گناہ۔ تو صحابہ نے کہا ہم میں سے کون ہے جس سے کہ کوئی گناہ کبھی نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ایمان کی قابل ہونے کی یہ شرط لگا رہے ہیں، ایمان کی جو پرفیکشن ہے اور معیار ہے، معیار ایمان ہے وہ تو ظلم سے بری ہونا ہے، ظلم سے پاک ہونا ہے، یعنی گناہوں سے مکمل طور پر اجتناب، کہ ایمان آنے کے بعد بالکل بھی گناہ کوئی نہیں کر سکتا، اگر کیا تو یہ ایمان کے اندر خرابی آ گئی۔ تو اس مفہوم کو جب صحابہ نے سامنے رکھا تو بڑے گھبرا گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا یا رسول اللہ ہم میں سے کون ہے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا؟ اور وہاں پر ان الفاظ یہ سمجھ گئے کون ہے ہم میں سے جس نے اپنی جانوں پہ کبھی ظلم نہیں کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد شرک ہے۔ الذین، تو مطلب یہ ہوا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد
اس میں شرک کی آمیزش اور ملاوٹ نہیں کی. تو شرک سے بچنا